الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک اللہ تعالی نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی اور کو، اور بخشتا ہے اس کے سوا جسے چاہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کن کن صورتوں میں شرک ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ شرک ہوتا نہیں ہے لیکن شائبہ ہوتا ہے، جیسے قبور پہ جانا، عقیدت میں سجدہ کرنا، یا اس طریقے سے سلوک کرنا جو عبادت ظاہر ہو۔ اب مختصراً یہی سمجھ لیں کہ دوسرے کو شرک کا شائبہ ہوتا ہے، وہ فتویٰ فوری طور پہ میزائل والا داغ دیتا ہے، جیسے میزائل نشانے پہ داغ آ جاتا ہے نا، وہ پہلے ہی تیار ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک ٹاپک میں نے 2-4 دن کافی چلایا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ شرک کی صورتیں کیا ہیں، کس طرح ہے۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ کو چھوڑ کے، یعنی ایک تو یہ ہے، یہ ایک صورت سمجھیں اس کو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا صریح شرک ہے، شرک مبین ہے، کھلا شرک ہے، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ صدیقین ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں، چاہے وہ صالحین ہوں، چاہے اولیاء کرام ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، حجر شجر سب، چاند سورج ستارے آگ بت سب، یہ اللہ کے علاوہ جو ان عبادت کرے ان کی، اللہ کو چھوڑ کر، یہ کھلا شرک ہے۔ اس سے انسان کافر ہوتا ہے، اور اگر مسلمان ہے تو وہ اگر یہ کام کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے، یہ تو ایک صورت ہوئی نا، کلمہ طیبہ میں یہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا نہیں ہے، الہ معبود الا اللہ مگر اللہ ہے، یعنی باقی کوئی نہیں ہے، سب کی نفی کر دی۔ تو یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کی اس وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اس کی وحدانیت میں یعنی عبادت میں کسی اور کو شریک کرے، اس کو چھوڑ دے، اللہ کی عبادت نہ کرے، کسی اور کرے، تو وہ مشرک ہے۔ جیسے ہندو ہیں، عیسائی ہیں، عقیدہ تثلیث ہے ان کا، یہودی ہیں عقیدہ تثلیث ہے، یہ پارسی ہیں، آگ پرست ہیں، بدھ مت ہیں، چائنا جاپان وغیرہ سارے، برما سارے دیکھ لیں۔ اس طرح اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی پیپل کے درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بڑ کے درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج پرست ہے، کوئی آگ پرست ہے، کوئی ستارہ پرست ہے، یہ سب مشرک ہیں، کافر ہیں۔ نمبر 2، اب کوئی شخص جس میں یہودی اور عیسائی بھی شامل ہیں، اہل کتاب، کرے تو اللہ کی عبادت، کہ میں کرتا اللہ کی عبادت ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہے کہ میں ان کی بھی عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ کی بھی عبادت کرے، معبود اللہ ہی کو جانے، لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی معبود اختیار کرے، یہ بڑا وچرا کام ہے، گمراہی والا کام۔ جیسے یہودی عیسائی کیا کہتے ہیں، نہیں جی ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ان میں بھی خیر 72 فرقے ہیں بنی اسرائیل میں، ہماری امت کے ماشاءاللہ 73 ہیں، ساری جنتی ہیں، فکر والی کوئی بات نہیں، گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ ویسے دعوے سارے ہی کرتے ہیں، ہم 73 ہیں، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب جیسے وہ کہتے ہیں 3 خدا کے وہ قائل ہیں، لیکن کرتے اللہ کی عبادت ہیں۔ دیکھیں کس طرح وہ کہتے ہیں گاڈ از گاڈ، اللہ خدا ہے، سن از گاڈ، بیٹا بھی خدا جو ہے خدا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ خدا ہے۔ اس طرح یہودی کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ کہ حضرت عزیر خدا ہے،
بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو خدا ہے. وہ کہتے ہیں گاڈ از گاڈ، خدا خدا ہے. سن از گاڈ، بچہ بھی بیٹا بھی خدا ہے. روح القدس از گاڈ، حضرت جبرائیل یہ بھی گاڈ ہے. اب یہاں آ کے انہوں نے کیا گڑ کام کر دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں گاڈ از گاڈ، سن از گاڈ، روح القدس از گاڈ. دے آر ناٹ تھری گاڈز بٹ ون گاڈ. تو جی یعنی یہ تین خدا ہی نہیں. وہ لا کا یہ ترجمہ کرتے ہیں، لا الہ کم کہتے ہیں، کہتے ہیں تین خدا نہیں ہے. دے آر ناٹ تھری گاڈز، یہ تین خدا نہیں ہے بٹ ون گاڈ، یہ خدا. یعنی وہ ایک دوسرے کے حلول کے قائل ہیں کہ اللہ کی صفات حلول کی ہیں حضرت عیسیٰ میں یا حضرت جبرائیل میں یا حضرت عزیر میں، جو نصارہ جو ہیں. تو یہ شرک ہے عزیزان گرامی قدر. یہ تو ایک صورت ہوگی شرک کی. یہ مشکل ہے، میں اس لیے اس پہ زور لگاتا ہوں. دوسری شرک کی صورت یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، ایک تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے، اللہ کو چھوڑ کر، لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے. اور ایک وہ کہ اللہ کی بھی عبادت کرے اور اس کے ساتھ اور کی بھی عبادت کرے. یہ شرک کی دوسری سٹیج ہے. تیسری سٹیج کیا ہے کہ وہ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرے، لیکن کسی دوسرے کو کہے یہ متصرف بذات ہیں. اب متصرف بذات کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے رکشوں کے پیچھے لکھا ہے، بینرز لگے ہیں، بورڈ لگے ہیں، یہ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے جی لڑکا ہی ہوگا، جی یہ لڑکا دیتے ہیں جی. اور بات میں اب کیا کروں، محبوب آپ کے قدموں میں، روزی کھلی، سارے کام ختم ہو جائیں گے جی. یا جیسے عام مثال میں دیکھتے ہیں بورڈوں پہ بہت کچھ لکھا ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. اب ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک یہ کہیں جی کہ یہ فلاں جو بندہ ہے یا فلاں بزرگ ہے اس کا بارشوں پہ کنٹرول ہے یا بچہ دینے پہ کنٹرول ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ. یا یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کام یوں ہوا ہے یا یوں ہوگا، ہاتھ تکن والے تکو مستقبل دسن والے، اور اس کے کنٹرول میں ہے، یہ قسمت بدل سکتا ہے، اسے کہتے ہیں. اور اس کے اختیار میں ہے، اسے کہتے ہیں متصرف بذات. متصرف بذات وہی ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ یہ بے اولاد ہے، یہ فلاں بندہ اس کو اولاد دے سکتا ہے، اللہ نہ چاہے بھی تو دے سکتا ہے، اس کا رزق تنگ ہے یہ کھلا کر سکتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں متصرف بذات. اسراف کرنا، چیز کرنا جو ذاتی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے. جسے چاہے جتنا رزق دے، جسے چاہے اولاد دے یا نہ دے، جسے چاہے صحت دے یا نہ دے، جب چاہے بارش برسائے، جو چاہے دے، جتنا چاہے دے، یہ سب اسی کے کنٹرول میں. متصرف حقیقی بذات وہی ہے. ہاں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، ہم اس کو انکار نہیں کرتے کہ نگاہ ہو گئی تقدیر بندوں کی بدل گئی. وہ ایک الگ بات ہے جو انبیاء کا طریقہ تھا کہ جب لوگ ان کے پاس آتے تھے کوئی حاجت لے کر تو یہ نہیں کہتے تھے میں یہ کروں گا، نہ 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 نہ، یہ کہتے تھے ہاتھ اٹھائیں. ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے، رو رو کے التجائیں کرتے تھے انبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نا جب لوگ آتے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی تو آپ کیا کرتے تھے؟ کہتے میں بارش میں تو نہیں، ایسی بات نہیں کرتے. رسولوں نے یہ بات نہیں کی. جو یہ کوئی بات کرے وہ شرک ہے. ہاں وہ دعا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو بادل جو ہے امڑ کے آ جاتے تھے اور چھم 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 برسات شروع ہو جاتی تھی. دعا ہے بس. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ دعا ہی ہے. نگاہ سے دل میں خواہش پیدا، یہ اللہ ساری اور لوگوں کو تو نے بچے دیے اس کو بھی دے دے. نگاہ ہو گئی، بچہ آ گیا. اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتے ہیں نا. تقدیر، یہ تقدیر کے ٹاپک پہ ہم جب آئے تھے تو ہم نے یہ بات کی تھی تقدیر کی قسمیں جو ہیں حدیثوں میں، ہم نے وہ حدیث میں پڑھا تھا. بہرحال یہ تیسری قسم ہوگی متصرف بذات، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. دعا کا راستہ کھلا ہے جو طریقہ انبیاء نے اور رسولوں نے ہمیں بتایا ہے. یہ تین شرک کی صورتیں ہو گئیں. اچھا جو پہلی ہے نا
کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے یا اللہ کی بھی عبادت کرے اور ساتھ اس کے، تو یہ سری کھلے شرک ہے، اس میں تھوڑا سا اولا ہے۔ اور سب سے شرک کی جو چوتھی خطرناک ترین قسم ہے وہ ہے ریاکاری، جس میں پھنسے ہوئے ہیں آپ۔ میں بہت خوبصورت ہوں، میری حکومت بڑی مضبوط ہے، میں بہت طاقتور ہوں، میں بہت دولت مند ہوں، میرے جیسے ہی کوئی نہیں۔ یہ اسے کہتے ہیں ریاکاری۔ نمازیں دکھلاوے کی پڑھنا، روزے، حج، زکاتیں، یہ سارے اللہ رب العالمین معاف فرمائے، مجھے سب سے پہلے معاف فرمائے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک خفی۔ میرا ٹاپک تھوڑا سا سلپ ہو گیا، میں کل پھر اسی کو دوبارہ کروں گا ادھر سے ہی۔ شرک خفی، ریاکاری اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شرک خفی ہے اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ساتھ یہ بھی نظر میں رکھیں، اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، گناہ گار بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کہ گناہ کبیرہ یہ بھی۔ ریاکاری فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاکاری ہے، یہ جو شرک خفی ہے، یہ چیونٹی کے یہ چیونٹی ہوتی آنٹ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، یہ چیونٹی کے زمین پر رینگنے کی آہٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور شیطان جو ہے، جو بندے جن کو اللہ نے کو مقام دیا ہے نا، اس راستے سے حملہ کرتا ہے، ریاکاری پیدا کر سکتا ہے۔ مجھ جیسا شیخ کوئی نہیں، مجھ جیسا پیر کوئی نہیں، مجھ جیسا عالم کوئی نہیں، مجھ جیسا دولت مند کوئی نہیں، میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، میں اعلیٰ ترین فلاں، میں جسے کہتے ہیں نا، میں نفس پرستی، اس کو کہتے ہیں نفس پرستی۔ اس سے قرآن کریم نے کہا ہے افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اے مصطفیٰ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الذی الہہ ہواہ، جس نے اپنی اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ تو یہ خطرناک ترین شرک خفی کی قسم ہے۔ شیطان عموماً یہی راستہ بندے کے مزاج، بندے کی کیفیت، بندے کی حالت، بندے کے مقام کے مطابق یہ جال بنتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ کے بھی بنا، حضرت اسماعیل کی بنا، انہوں نے بگا دیا پتھر مار مار کے، آج میں جو لوگ پتھر لوگ مارتے ہیں۔ تو یہ شرک خفی شیطان کا پسندیدہ کام ہے۔ عام جو لوگ ان پڑھ ان کو تو سیدھا سیدھا کام کرا دیتا ہے نا، جیسے ہندوؤں کو کرایا ہوا ہے یا عیسائیوں یہودیوں کو کرایا ہوا ہے۔ تو یہ شرک کی جو چوتھی قسم ہے، ریاکاری جس کا نام ہے، یہ شرک کی انتہائی خطرناک ترین قسم ہے۔ شرک کی دو مین قسمیں ہوگی، ایک شرک جلی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اور ایک شرک خفی، یہ ریاکاری۔ میرا خیال اس کی میں نے صورتیں کافی حد تک بیان کر دی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل تھوڑا سا اور کر کے پھر ہم اس کو اگلا شروع کریں گے کہ کیا چادریں چڑھانا بدعت اور شرک ہے۔ یہ بھی ٹاپک ضرور کریں گے نا، چونکہ فروئی مسائل میں ہم پھنس چکے ہیں، پر وقت کافی ہوا، معافی چاہتا ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔